کہاں ہے، نہ ابو جہل کی اولادوں کا پتہ ہے، نہ ابو لہب کی اولادوں کا پتہ ہے، کہ ان کی اولادوں کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ توجہ کیجیے گا، ابو لہب کی اولاد کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ابو لہب کون تھا؟ گستاخ رسول، آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، شاتم رسول، نبی رحمت کو جو تبلیغ کرنے سے روکتا تھا۔ نبی جہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تھے، یہ وہاں جا کے فساد پیدا کرتا تھا۔ اسے نبی کی مانسکتا پر بھی اعتراض تھا، نبی کی سوچ پر بھی اعتراض تھا۔ یعنی ابو لہب کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی مانسکتا پر معترض ہو، اسے کہتے ہیں جو نبی کے مقصد کے آڑے آ جائے، جو نبی کے مشن کے آڑے آ جائے، اسے ابو لہب کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایک صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت ہے 1400 سال پہلے کے لیے ہے، آج کے لیے تو نہیں ہے۔ جبکہ میں نے کل آپ کو حدیث کا فقرہ سنایا تھا، القرآن یجری کمجری الزمان، قرآن ایسے جاری رہتا ہے یا جاری رہے گا جیسے زمانہ جاری رہتا ہے، جیسے زمانہ جاری رہے گا ایسے قرآن اپنی تمام تر الفاظوں کے ساتھ کائنات پر پھیلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ جتنی لوگوں کی عقل و خرد میں پختگی پیدا ہوگی، اتنا فہم قرآن، ادراک قرآن کا طریقہ پیدا ہوگا، اتنا قرآن کو سمجھتی چلی جائے گی۔ میرے تو غور کیجیے گا کیا کہا، یہ کہنے لگا کہ نبی کے زمانے میں نازل ہوا تھا، نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب قرآن کی آیتیں اسی زمانے کے لیے تھی، اب کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، عجیب نظام ہے قدرت کا، جس نے یہ کہا نا کہ اس زمانے کے لیے ہے، آیت نے پڑھ کے کہا اس زمانے کے لیے نہیں، تیرے لیے بھی ہے۔ کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن کہتا ہے ابو لہب غارت ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس کو بھی غلط سمجھا ہے کہنے والے نے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ عورتوں والے کوسے ہیں، قرآن کوسے دے رہا ہے۔ قرآن کوسے نہیں دے رہا ہے، تمہیں قرآن فہمی کا سلیقہ نہیں۔ ہاتھ ٹوٹ جائیں کنایا ہے طاقت کے ختم ہو جانے کا۔ عربی میں صاحبیت اسے کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، سلطنت ہو، اسے کہتے ہیں۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ ابو لہب تیری پوری قوت جو تو رسول کے خلاف استعمال کر رہا ہے، خدا اس ساری طاقت کو غارت کر دے گا۔ تبت یدا ابی لہب، یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ تبت یدا ابی لہب کا ترجمہ ہمیں ہاتھ ٹوٹنے کا کرنا پڑا، ورنہ ہاتھ ٹوٹنا یہ ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب طاقت ختم ہو جائے، دولت ختم ہو جائے، وجود ختم ہو جائے۔ تبت یدا وقتب، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، ایک تو طاقت ختم ہو جائے، دوسری ہلاک ہو جائے، تیسرے مرحلے میں قرآن لکھا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور یہ جو وقت کا ابو لہب تھا، جو نبی کی مانسکتا پر معترض تھا، نبی کے مقصد کے آڑے آ رہا تھا، قرآن کہتا ہے اس کا نہ مال کام آیا، ما اغنی عنہ مالہ، نہ تو اس کا مال کام آیا، وما کسب، اور نہ ہی جو چیز اس نے کمائی تھی وہ کمائی۔ علامہ مودودی نے وما کسب کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ ابو لہب کی اولاد بھی ابو لہب کے کام نہ آئی۔ یہ قرآن دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان سے گستاخی کرے گا تو اس کی اپنی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ دولت کام آئی۔ اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ وقت کے ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو قدرت نے بتایا کہ جس دولت کے گھمنڈ پہ تو اترا رہا ہے نہ وہ کام آئے گا، جس عہدے پہ تو اترا رہا ہے وہ عہدہ بھی چھین لیا جائے گا۔ نہ اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو نہ تو دولت کام آئی، نہ وہ کمایا وہ مال کام آیا، نہ وہ عہدہ کام آیا، نہ وہ طاقت کام آئی جس کے اوپر انسان براہمان تھا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب اس کے بعد قرآن نے
گستاخ رسول کے سلسلے میں ایک فیصلہ کن بات کہی۔ توجہ کیجیے گا، جو کرنٹ افیئر سے جڑے ہوئے ہیں وہ میرے اشارے اور کنائے کو سمجھ لیں گے، جو سمجھ لیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ، اور جو نہ سمجھیں، اب اگر اتنی سی بات بھی نہ سمجھے تو پھر خدا ہی پر کیا کہا؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے سيصلى نارا ذات لهب، ان قریب ابو لہب کے لیے ان قریب وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے تو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہو جائے، مگر آیت میں پڑھ کے بتایا جو اس کے غم میں برابر کی شریک ہے، اس کی وہ بیوی حمالۃ الحطب۔ اب یہاں بھی توجہ کیجیے گا، حمالۃ الحطب کا ترجمہ ہمارے جو علماء ہیں بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، لکڑیاں ڈھونے والے، لکڑیاں اٹھانے والے، اچھا ترجمہ ہے، مگر اردو زبان کی مجبوری ہے کہ وہ عربی زبان کی بلاغتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکتی۔ توجہ کیجیے گا، حمالۃ الحطب اصل میں کنایا ہے اس عورت کے لیے جو چغل خور ہے۔ قرآن نے چغل خور عورت کے لیے لفظ استعمال کیا حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی۔ دیکھیے بہت سی چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا عربی زبان کی باریکی سے واقف کرانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ عربی زبان میں بہت سے محاورے استعمال ہوتے ہیں کنائے کے طور پر دور سے۔ مثلا جو کریم ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، جس کے گھر مستقل لوگوں کا دسترخوان لگا ہوتا ہے، لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں اس کے گھر میں، اسے کہا جاتا ہے کثیر الرماد۔ سخی کو کہتے ہیں کثیر الرماد۔ کثیر الرماد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں راکھ زیادہ ہو۔ راکھ سمجھتے ہیں؟ لکڑیاں جلنے کے بعد جو بچ جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ راکھ۔ راکھ جس کے گھر میں زیادہ ہو۔ کس کے گھر میں راکھ زیادہ ہوگی؟ جس کے گھر میں چولہا زیادہ جلے گا۔ کس کے گھر میں چولہا زیادہ جلے گا؟ جس کے گھر میں کھانا زیادہ پکے گا۔ کھانا کس کے گھر میں زیادہ پکے گا؟ جس کی بڑی فیملی نہیں ہوگی، جو لوگوں کو کھلائے گا۔ تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا، بلکہ کہا جاتا ہے کثیر الرماد۔ اشارہ کیا جاتا ہے، بہت سی صراحتیں سے بہتر اشارہ۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، تھوڑی سی سماج سدگی محسوس کرے گا۔ کثیر الرماد ادبی کنایہ استعمال کیا جائے گا، کنائے سے سخاوت کا اعلان کیا جائے گا۔ ایسے ہی حمالۃ الحطب اس عورت کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر لگائے، ادھر کی بات ادھر لگائے، اس خاندان میں جائے تو اس خاندان کے خلاف زہر اگلے۔ ایسا لگتا ہے عورت سے شادی نہیں، کسی ناگن سے شادی کر دی۔ ادھر آئے تو ان کے خلاف اور ادھر جائے تو ان کے خلاف۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب عورت دو جگہ زہر اگلتی ہے تو کہیں تو اثر ہوگا، آج ترجمہ واضح ہو جاتا، کہیں تو اثر ہوگا۔ اب ادھر والے بھی تیار ہوئے جنگ کے لیے، ادھر والے بھی تیار ہوئے،
انہوں نے بھی ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائی، انہوں نے بھی ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائی، لکڑیاں انہوں نے اٹھائی ہے، اما لطن حسب کسے کہا جاتا ہے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ تعریف کر رہے ہیں، میں آپ کی تعریف سے بالکل متفق ہوں، مگر ضروری نہیں کہ ہر سماج میں عورت ہی چغل خور ہو، کچھ مرد بھی عورت صفت ہوتے ہیں، کچھ مرد بھی عورت صفت ہوتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں رہے 26 آیتوں کا چغلی کا اعلان کیا کہ یہ آپس میں لڑ جائیں، جب یہاں سے روانگی ادھر ہوئی تو نبی کے خلاف بولے تاکہ پھر دو فرقے لڑ جائیں، یہ کوئی اور نہیں ہما لطن حسب کی جیتی جاتی تصویر ہے۔ جیتی جاتی تصویر ہے جو ادھر سے بھی چغلی کرے، ادھر سے بھی چغلی کرے، کبھی فرقہ وارانہ پر اگر دو خاندانوں میں چغلی کرنا ومرا تو ہما لطن حسب ہے تو دو فرقوں کو لڑوانا، دو مذہبوں کو لڑوانا، تو بھائی قیاس اولویت ہے اور اس سے درجے اولاد کی بات سمجھے سمجھ ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ ومرا تو ہما لطن حسب، اس کی عورت وہ عورت نہیں جو چھوڑ کے چلی گئی، وہ عورت جو اب بھی ساتھ ہے۔ آئے میرا اتنا بات ہو جائے گا۔ اسلام نے توجہ کیجیے گا، رشتوں کو معتبر نہیں جانا ہے، کرداروں کو معتبر جانا ہے، توجہ کیجیے گا۔ وامرأۃ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو چغل خور تھی، اس کا بھی معاملہ اسی کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن میں نے ایک جملہ کہا ہے، ہم نے کرداروں کا احترام کیا ہے، رشتوں کا نہیں۔ نبی کا چچا ہے ابو لہب مگر قابل لعنت ہے، نبی کے چچا ہیں ابو طالب قابل رحمت ہے، قابل سلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ عظمتوں کی دلیل نہیں ہے۔ آئے میرا جتنا بات ہو جاتا، ارے جب خون کا قریب کا چچا گستاخی کرنے کے بعد جہنم کا مستحق ہوگا تو 7-8 پشتوں کے بعد سید کی نسل میں رہنے والا اگر گستاخ رسول ہے تو جہنم سے کیسے بچ جائے گا؟ یہ نہ سوچے کوئی کتاب سید صاحب ہے، امیر صاحب ہے، بچ جائیں گے۔ قرآن کا قانون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم کو ہے جو صاحب تقویٰ ہو۔ اور قرآن رشتوں کا نہیں بلکہ کردار، اسلام نے جس چیز کا احتیاط اور احترام ہے وہ کیا ہے؟ کردار۔ اس کے بعد آخری ہے فی جیدہا حبل من مسد، اور اس ابو لہب کے گلے میں ایک مضبوط رسی کا پھندا ڈالا ہے۔ علامہ مودودی کی کتاب ہے تفہیم القرآن، اس کی 7ویں جلد آخری جلد میں یہ تفسیر کی ہے انہوں نے، یہ میری پڑھی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، سنی سنائی نہیں، ہاں کسی کیسٹ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی ہی محنت ہے جو آپ کی محبتوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی کا مضبوط پھندا ڈالا ہے۔ علامہ مودودی نے لکھا کہ دو اس کا کنایا لکھا، فی جیدہا حبل من مسد مطلب کون ہے جو ابو لہب کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیتے ہیں؟ کہا اگر حکومت کو موقع ملا تو تختہ دار پہ چڑھایا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا، وقت نہ ملا، حکومت نہ آئی تو کیا ہوگا؟ فی جیدہا حبل من مسد کا مطلب یہ کہ خدا ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا جس سے لوگ پریشان ہو کے دور بھاگیں گے۔ آئے میرا جملہ باتیں بجا، کیا کہا قرآن نے؟ فی جیدہا حبل من مسد، ابو لہب، اور یہی ہوا ابو لہب کے ساتھ۔ تاریخ کہتی ہے ابو لہب عادثہ نام کی بیماری میں مبتلا ہوا جس کی وجہ سے اولاد چھوڑ کے بھاگ گئی، اس کے رشتہ دار چھوڑ کے بھاگ گئے، اور آخر میں اسے ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا اور اس کے اوپر لکڑیاں ڈالی، یقیناً تیل ڈال کے آگ بھی لگائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ گستاخ رسول کی چتا وہاں نہیں جلتی، یہیں جل جاتی ہے۔ گستاخ رسول کو وہاں جلانا، وہاں تو بعد میں جلے گا، نہیں یہاں پہلے جلے گا۔ تو کیا ہوا؟ یا تو بیماری میں مبتلا ہوگا یا تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا۔
امید کرتے ہیں ملک عزیز کی عدالت سے کہ شاید ہمارے جذبات کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں کو توفیق ہو جائے کہ گستاخ رسول کو تختہ دار میں چڑھا دیا جائے، مگر اگر یہ عدالتوں کی امید منقطع بھی ہو جائے سیاست کی وجہ سے، تب بھی حکمت سے عقیدہ نہیں ہٹے گا، قدرت پہ اعتبار ضرور ہے، تم سزا دو یا نہ دو، قدرت ایسے عذاب میں ضرور مبتلا کرے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ کچھ مطالبے ہیں کہ عظمت قرآن پر بولا جائے، اور ضروری بھی ہے عظمت قرآن پر بولنا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ حالات حاضرہ نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب منبروں سے قرآن مجید کی عظمتوں کا بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایرا وغیرہ نتو خیرہ منہ اٹھا کے کچھ بھی بولنے لگ جاتا ہے۔ جس آدمی کو اپنا نام صحیح اردو میں لکھنا نہیں آتا، وہ آدمی اب بتا رہا ہے کہ قرآن کی کتنی آیتیں دہشت گردی میں ہیں، کتنی آیتیں دہشت گردی میں ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، کچھ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے عظمت قرآن دنیا تک پہنچائی نہیں، کچھ لوگوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے عظمت قرآن کا ادراک نہیں کیا۔ پہلے ایک ہاتھ نہیں رکھتے، ہم دونوں شریک ہیں، کچھ غلطی آپ کی کچھ ہماری۔ اب تم نہ سمجھ پاؤ کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے تو تمہاری غلطی ہے، ورنہ قرآن نے تو صاف صاف لفظوں میں کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہم نے دنیا کی ہر خشک و تر کو اس قرآن کے دامن میں سمیٹ دیا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ عظمت قرآن یہ ہے، اگر ہم اس کو پہاڑوں کی بلندی پہ نازل کرتے تو وہ بھی خوف خدا سے چکنا-چور ہو جاتے۔ پہاڑ کی عظمت کو برداشت نہیں کر سکتے، مگر اللہ اکبر، وہ نبی کا مکمل سینہ تھا جس پر قرآن نازل بھی کیا گیا اور عظمت قرآن کو دنیا تک پہنچایا۔ قرآن کا ادراک ہے، ہم اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ہر ٹیچر کا احترام کرنے کے لیے تیار ہے، بس محلے میں قرآن کا احترام ہضم نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھائیے، مگر یاد رکھیے گا ڈاکٹری کی نیٹ کی 500 کتابیں آپ کی قبر پہ رکھ دی جائیں، ایک حرف کا ثواب نیچے نہیں اترے گا۔ ایک بسم اللہ پڑھ دی جائے، ایک بسم اللہ ہے نا، آپ کو یاد ہے بسم اللہ کی نبی گزر رہے ہیں، ایک آیت کا اقرار کیا، عذاب ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک آیت کے انکار سے اور پھر 26 آیتوں کا انکار، جملہ واضح ہو جائے۔ میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوا دھیرے دھیرے، خواہش ہے لوگوں کی کہ 26 آیتوں کے سلسلے سے ذرا تفصیلات آپ بتا دیں، پڑھا ہے میں نے، نیٹ پہ موجود ہے، لیکن بہرحال مومن کی خواہش ہے، ہر آدمی کی نیٹ تک رسائی نہیں ہے، اس لیے بہت سے لوگ جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے چاہتا ہوں کہ مختصر کی وضاحت ہو۔ یہ جو 26 آیتوں کا من گھڑت افسانہ پیش کیا گیا، اور میرے کو یاد رکھیے، ہم اس کا جواب اس آدمی کو نہیں دے رہے جسے اپنا نام اردو میں لکھنا نہیں آتا، ہم جواب اس لوبی کو دے رہے ہیں جو قرآن سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہتا، ہم ان افکار و نظریات والوں کو جواب دے رہے ہیں جو سمجھتے ہیں قرآن کو مگر سمجھنا نہیں چاہتے۔ اور کیجیے گا، ان کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے قرآن تو بالکل راستے کھلے ہوئے ہیں،
ہر دور میں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا ادھیکار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں، دین کے قبول کرنے میں کسی کے سر پہ تلوار رکھ کے نہیں کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا مذہب اسلام جو کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ یہ پہلا مذہب ہے دین اسلام جو صرف کردار سے پھیلا ہے۔ نبی رحمت نے کردار سے اس دین کو پھیلایا ہے، تلوار سے نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب امت ہمارے خلاف تلواریں تیار کرنے لگے تو ہم ان کے خلاف کردار تیار کرنے لگے، اس لیے کہ وہ بھی دیکھیں گے کہ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں مگر کردار کی مات قیامت تک باقی ہے، کردار کے اثرات قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ اس لیے کردار زیادہ ضروری ہے بنسبت تلوار کی۔ اسلام محبت کا دین ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ صاحب ان میں 26 آیتیں دہشت گردی کی طرف دعوت دیتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان 26 آیتوں میں سے 12 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں جہاد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا جہاد میں، مگر جہاد بھی اٹیک پوزیشن پہ نہیں ہے، ڈیفینس پوزیشن۔ یہی پریشانی ہے امت کی کہ اس نے آیات قرآنی کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ اب اردو میں جو آدمی قرآن سمجھے گا اسے کتنا سمجھ میں آئے گا؟ مشکل یہ بھی تو ہے نا، کیونکہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ مفاہیم قرآن کو اپنے دامن میں سمیٹ کرے۔ یہ کوتا دامن ہی ہے، اس زبان کی مجبوری ہے کہ عربی کی فصاحت و بلاغت کے تمام تر استعارے اور کنایوں کو جذب نہیں کیا جا سکتا، اس میں مجبوری نہیں سمجھایا جا سکتا۔ بہت سی آیتیں جو میں آپ کو آگے چل کے سمجھاؤں گا کہ ان آیتوں کا مطلب اردو میں نہیں بتایا جا سکتا، زبان میں وہ وسعت ہی نہیں کہ بتایا جا سکے، لیکن پھر بھی ایک حد تک آدمی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتا، مگر ترجمے سے اصل قرآن کا سمجھنا بہرحال ایک مشکل ترین مرحلہ ہے جب تک کہ اس کے سیاق و سباق کو نہ سمجھا جائے۔ بہت سے وہ لوگ دیکھیے آیت میں آپ کو پڑھو، ساتھ ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اتنے سے ٹکڑے کو پڑھ کے لوگوں نے کہا دیکھو آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کیا مطلب قتل کرو، مارو؟ بالکل کہہ رہی ہے مارو، مگر کس کو مارنے کی کہہ رہی ہے؟ پوری آیت پڑھو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، ان کو قتل کرو جو تمہیں قتل کرنے آئیں۔ بالکل واضح ہے نا۔ بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اتنی سی آیت پڑھ کے تمہیں نماز کے قریب جانا بھی نہیں چاہیے، دیکھنے کہ اتنی سی آیت پڑھنے سے نشہ تھوڑی ٹوٹتا ہے، آیت پوری پڑھو تو نشہ ٹوٹے گا نا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نزدیک نماز کے نہ جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نشیڑیوں کو منع کیا ہے نماز سے، عقلمندوں کو نہیں کیا ہے نماز سے۔ اب اگر کوئی نماز کے قریب نہیں جاتا تو قرآن کی نظر میں نشیڑی ہے، عقلمند نہیں ہے۔ منع کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب حالت نشے میں ہو تو مت جانا۔ مطلب کیا ہے؟ نشے والے لوگوں سے نماز نہیں مانگی ہے۔ کس سے مانگی ہے؟ عقل سے۔ کیوں نشے والوں سے نہیں مانی؟ کہا نشے والے کو یہی نہیں پتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اور نماز والے کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑنے آئیں ان سے تم لڑنا، جو تم سے لڑنے نہیں آئے کیا مطلب؟ تم سے مت لڑنا۔ اس میں کوئی دہشت گردی والی بات ہے؟ ایک صاحب اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ اب کے اگر وہ آئے نا تو ٹانگیں توڑ دینا۔ میں نے کہا ہوگی حیا شرم ہے آپ کو؟ میں نے ایک ہی تو جملہ سنا تھا کہ اب کے وہ آئے تو ٹانگیں توڑ دینا۔ میں نے حضور کوئی حیا شرم نہیں ہے اپنے بیٹے کو ایسے غلط تعلیم دیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے حضور 25 بار حملہ کر کے جا چکا ہے، اب بتائیے۔ میں نے کہا آنے سے پہلے ٹانگیں توڑ دینا۔ کہنے لگا آپ بھی آ گئے ہماری لائن پہ؟ میں نے کہا میں آپ کی لائن پہ نہیں آیا ہوں، میں اسی لائن پہ ہوں جو اسلام نے بتایا ہے، جو تمہیں مارنے آئے انہیں نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ اگر تم نے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر تم رہو گے کہاں؟ اس لیے اسلام نہ بزدلی کو برداشت کرتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ کسی کو مارنے جاؤ یہ ظلم ہے، کوئی مارنے آؤ
شرافت آئے تو شرافت سے پٹ جاؤ، یہ بزدلی ہے۔ تمہاری رگوں میں لہو دیا ہے شجاعت کے لیے، کوئی مارنے آئے تو جواب دینا، پر کسی کے گھر جا کے آگ و لکڑیاں نہیں لانا۔ کسی کے گھر جا کے حملہ نہ کرنا۔ اور اب آؤ دیکھو 12 آیتیں جو جہاد کے متعلق ہیں نا، سب یہی کہتی ہیں اٹیک پوزیشن پہ ایک آیت مجھے بتاؤ، چیلنج ہے میرا کہ ایک آیت بتاؤ جس میں اٹیک پوزیشن پہ جہاد کے لیے کہا گیا۔ ہر آیت کا پس منظر یہی ہے کہ جب تم سے لوگ لڑنے آئیں، جب تمہیں لوگ پریشان کریں، جب تمہیں لوگ مارنے آئیں، جب لوگ تمہیں ستانے آئے، اور مکے والوں نے جب بہت زیادہ ستایا، جب پیغمبر مکے سے مدینے چلے گئے تو پھر مدینے میں بھی لوگ آ کے حملے کرنے لگے، تب حکم ہوا پیغمبر کو کہ نبی خدا قاتل فی سبیل اللہ، جو لوگ آپ سے لڑنے آئے ان سے لڑو، ولا تعتدوا قاتل فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، خبردار لڑائی ضرور کرنا مگر عدالت کے دائرے میں رہ کے لڑنا، اعتداء نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ دیکھیں ہمارا مزاج، ہمارا سماج کچھ اور طریقے بتاتا ہے لڑائی کے، مگر اسلام کا اصول لڑائی کا کچھ اور ہے، اسلام کا مزاج لڑائی کا کچھ اور ہے۔ ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے 2 مارو گئے، ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ کسی نے ایک گالی بکی تو 4 گالی دی جائے، کسی نے ایک ڈنڈے سے مارا تو اسے 2 ڈنڈے مارے جائے، کسی نے ایک ہاتھ توڑ دیا تو اس کے 2 ہاتھ توڑ دی جائے، مگر اسلام کہتا ہے خبردار کسی نے ایک ہاتھ توڑا تو وہی ہاتھ توڑو گے تم بھی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے دائنا توڑا تو تم بائیں توڑ دو، نہیں، اس نے دائنا توڑا تم بھی دائنا توڑو۔ آج میں رسول اللہ باتیں ہو جائے۔ اسلام وہ مذہب ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ اعتداء کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان کو محبوب نہیں رکھتا جو ظلم کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارا سماج تو عداوت میں عدالت نہیں کرتا، ہمارا سماج تو عداوت میں عدالت سے کام نہیں لیتا۔ یہ تو بتا یہ تیری آیتیں تشنہ تعبیر نہ رہ جائیں، کوئی قبیلہ تو ایسا بتا دے جو عداوت میں بھی عدالت کے قانون پر عمل کرتا ہو، کہ ہم تمہیں بتائیں گے کائنات کا سب سے بہادر انسان صاحب ذوالفقار ہے علی، مگر جب سر پہ ضربت لگی ہے قاتل سامنے لایا گیا، جس نے ضربت لگائی تھی اسے شربت پلایا۔ آج جملہ واضح ہو جائے، جس نے ضربت لگائی اسے شربت پلایا، جس نے تلوار چلائی اسے کردار دکھایا، اسے کردار دکھایا۔ فرمایا میرے لال حسن اسے مارنا ضرور مگر ایک ہی ضرب لگانا، اس لیے کہ اس نے بھی ایک ہی ضرب لگائی ہے۔ لاؤ تو کائنات میں کوئی ایسا امام جو عداوت میں بھی عدالت کو پیش نظر واضح ہے بالکل۔ 12 آیتیں جہاد کے سلسلے کی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ان کو قتل و غارت کے لیے نہیں کہتی، جو تمہیں مارنے آئے۔ پیغمبر اسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، توجہ سے جملہ سنی، 83 جنگیں تقریباً پیغمبر اسلام نے لڑی، ان 83 جنگوں میں کوئی بھی جنگ پیغمبر نے اٹیک پوزیشن پہ نہیں لڑی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خیبر میں جا کے لڑے ہیں تو خیبر کا پس منظر بھی ہے کہ یہودی مدینے سے نکلنے والے مسلمانوں کو بار بار مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور جا کے چھپ جاتے ہیں، تب ان کو مارنے کے لیے حکم دیا گیا۔ ورنہ جتنی لڑائیاں ہیں، اچھا لڑائیاں ہوئی کہاں ہیں؟ ساری مدینے کے آس پاس۔ مدینے کے آس پاس لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ اگر نبی حملہ کرنے جاتے تو نبی مدینے سے نکل کے باہر جاتے، نبی مدینے میں، گویا نبی اپنے گھر ہے، دشمن گھر پہ حملہ کرنے آیا ہے، دشمن گھر پہ حملہ کرنے آیا ہے، نبی نے حملہ نہیں کیا ہے، حملے کا جواب دیا ہے۔ حملہ کرنا دہشت گردی ہے، حملے کا جواب دینا دہشت۔ آپ مجھے بتائیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی یہ 12 آیتیں، یہ 26 آیتوں میں سے 12 آیتیں جہاد کی ہیں، وہ دہشت گردی سکھا رہی ہیں، جبکہ یہ اٹیک پوزیشن پہ نہیں، ڈیفینس پوزیشن پہ۔ تو اب آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ چائنا کی بارڈر پر ہمارے ہندوستانی سپاہیوں کو چائنا نے قتل کیا، گلا دبا کے مارا،
کس نے مارا؟ چائنا نے آ کے مارا. کہاں؟ ہمارے گھر میں. فیصلہ یہ کر کے بتاؤ کہ دہشت گرد کون ہے؟ جو گھر میں جا کے مارے یا جو گھر سے نکل کے جا رہے مارنے کے لیے؟ فیصلہ کرو. تو یہی تو فیصلہ کرو گے کہ چائنا مارنے کے لیے آیا ہے، ہم مارنے کے لیے نہیں گئے تھے. تو اتنا تو مان لو نا کہ جو گھر میں رہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جس کے گھر پہ حملہ کیا جائے تو حملہ. سمجھو نا اسلام کی پریبھاشا کیا ہے. میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے. سمجھو نا اسلام کی پریبھاشا کیا ہے. نبی نے حملہ نہیں کیا ہے، نبی پر حملہ ہوا ہے. نبی تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 12 آیتیں وہ ہیں جو کہہ رہی تھی کہ جہاد کرو مگر کن سے؟ جو تم سے لڑے. ہر ایک پر حملہ کرنے کی بات نہیں ہے. ہے تو تقتلوہم، ان کو قتل کر دو جہاں پاؤ. اس کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ انہوں نے کتنا پریشان کیا ہے، اتنی قتل و غارت گری کی ہے کہ آپ کو مسلمان عاجز آ چکا ہے. اب کہتا ہے کہ ان کو قتل کرو. یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ مسلمان قتل پر آمادہ ہو جائے. اتنا ظلم نہ کرو کہ یہ مجبور شجاعتوں کو دکھانے لگ جائے. اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہارے ظلم کا طوفان اس منزل پہ نہ چلا جائے کہ اس کی مجبوری اسے شجاعت کی منزلوں میں ڈھکے. جیسا کہ ہوا کفر و شرک نے چاروں طرف سے جب نبی کو گھیر لیا تو پھر نبی نے کردار کے ساتھ انہیں جواب دینا شروع کیا. 12 آیتیں واضح ہو گئی، جہاد کی طرف کہہ رہی ہیں. مگر کون سا جہاد؟ ڈیفینس پوزیشن پہ، اٹیک پوزیشن پہ. 8 آیتیں وہ ہیں جس کا تعلق عذاب سے. امت مسلمہ پر عذاب، امت غیر مسلمہ پر عذاب نازل ہوگی. آپ یہ بتائیے عذاب کس پر آتا ہے؟ مجرموں پر عذاب آتا ہے. کسی ساہوکار پر ایمان آئے تو عذاب آئے گا، کسی صاحب ایمان پہ عذاب آئے گا. پڑھو قرآن، دیکھو قرآن، معلوم کرو قرآن سے. یہ جو عذاب کی آیتیں ہیں، ہم انہیں جہنم میں ڈالیں گے، ہم ان کی زمین، ہم ان کے وجود کو جلائیں گے، ہم ان کی جلد کو بدلیں گے، پھر عذاب کریں گے. جو بار بار عذاب کا مزہ چکھوایا گیا ہے، کس سے چکھوایا گیا ہے؟ مجرموں پر، کو ظالموں پر. نہیں توجہ کر رہے آپ. کس کو عذاب آئے گا؟ مجرم پر، ظالم پر. عذاب یعنی سزا. سزا کسے دی جاتی ہے؟ مجرم کو. ایمان سے بتائیے کسی مجرم کو سزا دینا دہشت گردی ہے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا. اگر مجرموں کو سزا دینا دہشت گردی ہے تو پھر ہر ملک کو چاہیے کہ عدالتوں پہ تالے لگوا دے، جیلوں کو بند کر دے. پھر تو نہ جیلوں کی ضرورت ہے نہ عدالتوں کی ضرورت ہے. نہ جیلوں کی ضرورت ہے نہ عدالتوں کی ضرورت ہے. کس بات کی ضرورت ہے؟ جب مجرم کو مارنا دہشت گردی ہے. اچھا عجیب بات ہے، بندہ بندے کو جرم کی سزا سنائے تو عدالت، خالق مخلوق پر عذاب کی بات کرے تو دہشت گردی. خالق مخلوق پر عذاب کی بات کرے تو دہشت گردی. جس نے پیدا کیا ہے وہ سزا نہیں دے سکتا، اور یہ جسے چاہے سزا دے، چاہے بے گناہی کو سزا دے دے، جسے چاہے سزا دے دے. عجیب مصیبت ہے میرے عزیزوں. یہ دہشت گردی. 6 آیتیں 12 اور 8 20. میں اس آیت میں نہیں جانا چاہتا، آگے اور بھی باتیں ہیں لیکن تفصیلات کا وقت نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، اور میں جس موضوع لوگ کہیں نہ رائے فاطمی میں آئے تھے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے چلے. میری وقت کی ضرورت نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا. تلوار پڑھے محمد عالم. میں موضوع سے ہٹا ہوں آپ کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے. ذرا اس بات سے مجھے محسوس کیجیے گا، یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ صاحب وہ موضوع سے ہٹ گئے تھے. موضوع سے ہٹنا مجبوری ہے. 6 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں مسلمان کو غیر مسلمان سے رابطہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے. مسلمان کو کہا گیا ہے کہ تم غیر مسلمان سے رابطہ مت کرو. اس رابطے کی علماء نے 3-4 تصویریں بتائی. مدارات یعنی ان سے سلام دعا بول چال ہائے ہیلو آج کی زبان، اس سے منع نہیں کیا، کیا یہ کر سکتے ہیں. معاملات خرید و فروخت لینا دینا، اس سے بھی منع نہیں کیا ہے. نہ مدارات سے منع کیا ہے نہ معاملات سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. منع کس سے کیا ہے؟ موالات سے منع کیا ہے. موالات کیا ہے؟
کہا ان سے شادی بیاہ نہیں رچا سکتے، یہ دہشت گردی۔ تو آپ جو دھرم پریورتن کے مسئلے پر بول رہے ہیں وہی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ تو آج قانون بنا رہے ہیں کہ کوئی کسی مذہب میں دوسرے والا داخل نہ ہوگا، یہ اور بات ہے کہ قانون آپ بنا کے سمیٹ بھی رہے ہیں۔ اور تمہارے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، آپ لے لیجیے، ایسے مسلمانوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں جن کے سمجھ میں اسلام نہ ہے۔ اب اتنا یاد رکھیے گا جو اسلام کا ہو کہ اسلام کا نہ ہوا وہ آپ کا کیا ہوگا، یہ آپ سمجھیے گا۔ تو کس چیز سے منع کیا؟ مدارات سے نہیں، موالات سے نہیں، مدارات سے معاملات سے نہیں بلکہ مدارات سے منع کیا گیا، بلکہ موالات سے منع کیا گیا۔ موالات کا مطلب کیا ہے؟ کہا وہ ان سے شادی کرنا چاہنا ایک بات، کہا جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے رابطہ نہ کرنا، ان سے منع کیا گیا، اس کے علاوہ کسی سے منع نہیں کیا گیا۔ اچھا اب مجھے آپ فیصلہ کن جملوں میں جواب دیں۔ اگر اسلام میں یہ حکم کلی طور پر ہوتا کہ مسلمان کا غیر مسلمان سے رابطہ رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا ان کے ساتھ کچھ بھی جائز نہ ہوتا، تو ہماری مرجعیت میں سب سے بڑا شیعہ مرجع، عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ اور پادری جب عراق گیا تو مرجع وقت نے اس کا احترام کیا کہ نہیں؟ چھوٹا موٹا محلہ بک سکتا ہے نا، جو مسند مرجعیت میں جلوہ افروز ہے، اگر وہی اسلام پر عمل نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ نہیں اور کیا پہچانیے اس شخص کی عظمت کو۔ میں آغا سستانی کی بات کر رہا ہوں، ان کی عظمتوں کو پہچانیے۔ جب آغا سستانی اپنا علاج کرنے کے لیے لندن گئے علاج کرنے کے لیے، بہت دنوں تک وہاں رہے، تو امریکہ اور لندن کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مرجعیت غیبت میں آ گئی ہے تو امت بہک گئی ہوگی۔ یہ یہاں رہے ہیں تو قوم ختم ہو گئی ہوگی، قوم ختم ہو گئی۔ اچھا انہوں نے بھی اپنی جیسی قوم سمجھی کہ موسیٰ چند دن کے لیے گئے تو قوم رہ گئی ہے نا، اور گوسالہ پرست ہو گئی۔ انہوں نے سوچا، کہتے ہیں آغا سستانی جب عراق آنے لگے تو اعلان کیا کہ پورے عراق میں یہ مناظر کر دو کہ ہر آدمی کو ایئرپورٹ پہ پہنچنا۔ جو ہوا لوگوں کے کیا آغا اپنا احترام کروانے کے لیے پوری قوم کو بلا رہے ہیں، کہ اپنا احترام کرنے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، اس سوئے ہوئے ضمیر کو مرجعیت کی طاقت دکھانے کے لیے۔ کہتے ہیں وہ شخص جو پادری تھا آیا، جو کبھی پیدل نہیں چلتا تھا، اس گلی میں آیا جہاں رہتے تھے، اور ان کے گھر کو دیکھ کے حیرت کرنے لگا کہ میں بھی بڑا پادری ہوں مگر میرا گھر اور ان کے گھر میں بڑا فرق ہے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے پاس دولت ہے، یہاں علم کے چراغ جلتے ہیں۔ آیا آنے کے بعد آقا نے کہا بسم اللہ آگے بڑھیے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں؟ نہیں توجہ کیا آپ نے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں؟ آپ کے احترام کے تقاضے یہ ہے کہ آپ آگے چلیے، میں پیچھے چلوں گا۔ دنیا آج کہتی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تم کہتے ہو جب امام آئیں گے عیسیٰ چڑھتے چہروں سے آئیں گے، دنیا نے کہا ایک منظر عراق میں دکھا دوں، دوسرا منظر مدینے میں دے۔ یہ عراق سے کہا اسے آگے بڑھی، کہا یہ ممکن نہیں ہے، آپ آگے چلیے۔ نہیں لفظ بلند ہو میرے دلوں، کائنات دیکھے تو صحیح، ایک ہے مریم کے بیٹے کا نمائندہ، ایک ہے فاطمہ کے بیٹے کا نمائندہ۔ مریم کے
مسلمہ کا غیر مسلمانوں سے رابطہ رکھنا جائز نہ ہوتا تو سب مرجعیت پہ بیٹھنے والا ذمہ دار انسان نہ اس کا احترام کرتا، نہ اسے کلیجے پہ لگاتا، نہ اپنے دسترخوان پر بٹھاتا، نہ وہ بعد میں جا کے یہ بیان دیتا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں روح عیسیٰ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ تو یہ وہی شان ہے، یہ وہی شان ہے۔ جب اگر خمینی پیرس سے واپس آ رہے تھے تو ایک ایئر ہوسٹس تھی جو انہیں دیکھے جا رہی تھی، کسی نے ٹکر مار کے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ عیسیٰ ہیں جو زمین پر آ چکے ہیں۔ یہ علماء میں انبیاء کی جلوہ نمائی کیسے نظر آ رہی ہے؟ آج میرے جلوہ باتیں ہو جائے، یہ علماء میں جلوہ نمائی کیسے نظر آ رہی ہے؟ ہاں یہ وہی تو ہے جسے معصوم نے کہا فاعلاً لنفس مطیعاً لامر مولا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اطاعت امر خدا و رسول کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو خواہشات نفس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو دولت کے چکر میں گھومتے ہو، دولت ان کے قدموں میں طواف کرتی ہے، یہ ان کے اجالے کائنات میں پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اب لوگ ذات پیغمبر پر اعتراض کرنے لگے تو جب زہر سیاست کی دہلیز سے تقسیم ہوگا تب تک تریاق کا تورق حکمت کے ممبروں سے تقسیم کیا جائے گا۔ سیاست آپ کو عظمت سرور کائنات کی طرف بھی متوجہ کروں گا۔ آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عالم اسلام کو پیغام دینا ضروری ہے کہ ذات محمد کو پہچاننے کی کوشش کرو، کردار پیغمبر کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ دنیا اپنے کرپشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا رنگ اختیار کر رہی ہے۔ چور کی مانسکتا چوروں والی ہوتی ہے، ساہوکاروں پر اعتراض کرنا تو اس کا پیدائشی حق بن جاتا ہے۔ لہذا میرے اور چھوٹا موٹا بھی نہیں بھائی صاحب، 126 کروڑ کا گھوٹالہ ہے وقت کے سلسلے میں۔ اتنی آسانی سے دین نہیں بیچا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی نے رے کی حکومت پہ بیچا تھا، کسی نے وقت کے ٹکڑوں پہ بیچ دیا ہے۔ اگر مجالس سے دنیا تک پہنچانا ضروری ہے۔ آج جب اسلام کے لوگ دشمن ہو گئے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ اسلام کا عمل اور ہے، مسلمان کا عمل اور ہے۔ ابھی ایک دیوانہ پاگل یہ ساؤتھ میں اور فلم میکر مسلمان بھی تو دیکھیں کتنا بڑا، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے اصلی اسلام تو اسی کے کندھے پر تھا۔ کام کیا ہے فلم میکر، اعلان کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے شہیدوں کا مذاق اڑایا اس لیے میں اس اسلام کو چھوڑ رہا ہوں۔ مذاق کس نے اڑایا؟ یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک آئی ڈی تھی جو مسلمانوں کے نام سے چلائی جا رہی تھی۔ لیکن جسے اسلام چھوڑنا ہے وہ کسی بھی بہانے سے چھوڑ سکتا ہے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، کوئی اسلام میں زبردستی ہے ہی، جس نے جانا ہے اسلام چھوڑ کے جائے۔ اسلام میں مسلمان ہو کے رہنا ضروری ہے، دہشت گرد بن کے رہو گے تو اسلام میں بھی رہنے کی اجازت نہیں۔ اسلام آپ چھوڑ دیجیے، کوئی مشکل نہیں کہ آپ اسلام میں رہیے، اسلام میں رہنا کمال نہیں ہے، اسلام میں رہے تو کمال اسلام کے ساتھ رہے۔ اسلام میں اگر رہنا ہے تو اسلامی آئین اسلامی قوانین کے ساتھ رہیں۔ آپ نے اسلام چھوڑنا تھا کسی مجبوری میں تو چھوڑ دیا ہوتا۔ مسلمانوں کے اعمال کو ذمہ دار بنا کے اسلام چھوڑنا اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں حاکم اور ہے ملک اور ہے۔ جملہ واضح ہو جائے، حاکم اور ہے ملک اور ہے۔ حاکم کی مخالفت ملک کی مخالفت نہیں ہے، خلیفہ کی مخالفت خلافت کی مخالفت نہیں ہے، حاکم کی مخالفت اسلام کی مخالفت نہیں ہے، مسلمان کی مخالفت اسلام کے خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا عمل اور ہے، اسلام کے قوانین اور ہیں۔ یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ مسلمان بدنام ہے، مسلمان برائی کر رہا تو مسلمان برائی کرو، اسلام برائی سے
سکھا رہا ہے، اسلام برائی نہیں سکھا رہا ہے. اسلام ہی نہیں، کوئی بھی دھرم انسان کو برائی نہیں سکھاتا. کرپشن کس دھرم میں جائز ہے؟ آپ بتائیے، کرپشن کس دھرم میں جائز ہے؟ بے ایمانی کس دھرم میں جائز ہے؟ لوگوں کی ضرورتوں کو لوٹنا کس دھرم میں جائز ہے؟ کسی بھی دھرم میں جائز نہیں ہے. لہذا کسی بھی دھرم کی پریبھاشا یہ نہیں ہے کہ شہیدوں کا مذاق اڑائے. اور اسلام نے جتنا شہیدوں کا احترام کیا ہے دوسروں نے تو کیا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام ہی تو ہے جس نے دنیا کو شہید کو زندہ رہنا سکھایا. اور کسی مذہب میں شہید کی حیات ایسے نہیں بیان کی جیسے حیات ایک شہید کو اسلام میں بیان کیا گیا ہے. اور خالی بیان ہی نہیں کیا گیا، شہدائے اسلام نے حیات کا ثبوت بھی فراہم کیا ہے. یہ دو آیتیں بات آگے جملہ سنیے، دو آیتیں ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھو ہرگز ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھنا جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رس پاتے ہیں. دوسرے آیت میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. دو آیتیں شہید کی حیات کے اوپر. پہلی آیت کیا ہے؟ مت کہنا زبان سے کہ یہ مردہ ہے. ہم نے زبان کو سیدھی تالا لگا دیا، نہیں کہیں گے. دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ. گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں. قسم خدا کی ایک لوتی آیت ہے جو فکر پہ پابندی لگا رہی ہے. ڈھونڈ لیجیے، فکر پہ پابندی نہیں لگائی جاتی، نہ لگا سکتا ہے انسان. فکر پہ پابندی لگائی جا سکتی. آپ میرے سامنے بیٹھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں. میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری توجہ میری طرف رکھیے، کہہ ہی سکتا ہوں. وہ جو بیوی سے لڑ کر آیا اسے نہیں سمجھا سکتا. اس کا دماغ ابھی وہیں لگا ہوا ہے کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا. وہ جو خدا نہ خواستہ دکان پہ نقصان کروا کے آیا ہے اس کا دماغ ابھی وہیں لگا ہوا ہے. تو فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا، خیالات پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. پروردگار تم نے کہا نہ کہو، ہم نہیں کہیں گے، مگر میرے معبود یہ تو بتا دے ہم لفظ نہیں استعمال کریں گے. تو نے منع دیا، مگر خیال پہ پہرا کیسے بٹھائیں، خیالات کو اپنے دامن میں کیسے رکھیں، فکر کو کیسے قابو میں رکھیں. کیا خبردار میں کسی اور مسئلے پر تمہاری فکر کو مقید نہیں کرنا چاہتا، مگر عظمت شہید یہ ہے کہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ تم اس سے مردہ تصور بھی کرو. تو جس اسلامی نظام میں، جس قرآن میں جن کے یہاں شہید کو زندہ سمجھا جاتا ہو، وہاں شہید کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، وہاں شہید کے لیے امیج نہیں بنائی جاتی، وہ شے نہیں بھیجی جاتی ہے، نہ فیس بک پہ نہ واٹس ایپ پر. جو بھیج رہا ہے وہ عظمت قرآن سے نابلد ہے، عظمت قرآن سے ناآشنا ہے. اور جو عظمت قرآن سے ناآشنا ہو وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا. ایک سوال پڑھنے محمد علیہ